اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے ہماری نشانیوں سے البتہ بے توجہی کرنے والے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں فرعون کے غرق ہونے کا بیان تھا کہ فرعون بغائے اپنے لاؤ لشکر کے اپنی حکومت دولت ہوتے ہوئے اور اپنے ارکان حکومت اپنے حامیوں ووٹروں سپورٹروں سمیت بحر قلزم میں اللہ والوں کا بنی اسرائیل کا اس وقت کے ایمان والوں کا پیچھا کرتے ہوئے تعاقب کرتے ہوئے وہاں غرق ہو گیا۔ جس وقت ڈبکیاں آئیں، پانی میں 2-4 تھپیڑے لگائے تو پھر ہوش آیا اور فوراً بولا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، الآن اب ایمان کا خیال آ رہا ہے، وقد عصیت، اس سے پہلے تو مسلسل میری نافرمانی کرتا رہا اور اب بھی عذاب شروع ہونے کے بعد ایمان لا رہا ہے، اور اس وقت کا ایمان بے فائدہ ہے۔ چونکہ اس نے ایمان بے فائدہ اختیار کیا تو اللہ پاک نے اس کے نتیجے میں نجات تو دی، لیکن نجات وہ دی جو بے فائدہ، یعنی مردہ جسم کو بہر پھینک دیا پانی میں، لاش کو بہر پھینک دیا پانی میں، اور روایت میں آتا ہے کہ اونچی جگہ پر پھینکا، ٹیلے پر پھینک دیا، پہاڑی پر پھینک دیا، اور اللہ نے اس کی حکمت بتلائی کہ یہ نشان عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ سائنسی تحقیق نے تحقیق کی کہ اب یہ جیسے پڑی ہیں اس کی ہڈیاں، ڈھانچہ، اب وہ ایسے ہی پڑا رہے گا قیامت تک۔ ہر چیز کو دیمک کی طرح گلنا سڑنا کھا جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی یہ ڈیڈ باڈی ختم نہیں ہوگی، ڈھانچہ اس کا رہے گا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے عبرت پکڑیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ خوش کہ ہمارے دشمن کا یہ حال ہے، اس سے قلب میں فرحت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے 80,000 بچے اس ظالم نے مروائے تھے کہ ہم کو خوشی نہیں ہوتی، جن کی عورتوں کو اپنے کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک معنی تو آیات کے لفظ کا ہی ہے، اور ایک معنی آیات کا یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ان سے ہماری یہ مسلمان ہے بیچارہ، یہ نہیں پتا غسل کی آیت کون سی ہے، وضو والی آیت کون سی ہے، نکاح والی آیت کون سی ہے، محرمات والی آیت کون سی ہے، زکات کا مسئلہ کون سی آیت میں ہے، روزے کا مسئلہ کون سی آیت میں ہے، حج کا مسئلہ کون سی آیت میں ہے، اور اسی طریقے سے اخلاقیات ہیں، لین دین ہے، رہن سہن ہے، سود سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، کون سی آیت ہے مسلمان کو نہیں پتا۔ 6,666 قرآن مجید کی آیتیں، اور پکا پکا مستند مسلمان اس کو 4-5 آیتوں کا بھی نہیں پتا۔ 6,666 آیتوں میں سے صرف 6 کا بھی نہیں پتا، 6,660 کو چھوڑ دیتے، صرف 6 کا پتا ہوتا، اتنا بھی نہیں۔ اور طالب علم تب بھی، غیر طالب علم تب بھی، اور باقی جو دنیاوی اداروں میں پڑھنے والے ہیں، یونیورسٹی میں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، تو ان کا ہاتھ تو ہمارے سامنے ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا ہے، کس چیز کا پتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو ایک معنی آیات کا یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں ہیں، ان سے بھی واقعی ہم غافل ہے، اگر سوچا جائے ہم مسلمان غافل ہیں، کافروں کو کیا بات ہے۔ اور تیسرا معنی لفظ آیات کا ہوتا ہے احکامات الہی، اور احکامات کا معنی اس سے ہمارا نماز پڑھانے والا امام، یہ اکثر بات ہے، نماز پڑھانے والا امام اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے مکروہات کون سے، اس کو یہ نہیں پتا نماز کے مفسدات کون سے، اس کو یہ نہیں پتا کہ کون کون سے نماز میں کاموں سے کمی بیچ سجدہ صاحب آتا ہے اور کس کو نہیں آتا۔ اکثر اماموں کو اس بات کا نہیں پتا، جو نماز کے مسئلے پہ کھڑا ہے، باقی عوام کا تو مسئلہ ہی اور ہے۔ یہ ہم اللہ کے احکامات سے کیا غافل نہیں ہیں؟
اللہ کے احکامات ترجمہ کر لو تب ہم غافل ہیں، اور اگر اللہ کی آیات قرآنی ترجمہ کر لو تب ہم غافل ہیں، اور اگر قدرت کی نشانیاں ترجمہ کر لو تب ہم غافل ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات ہے، جبکہ یہاں کہا کافروں کو جا رہا ہے، فرعون جیسوں کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون جیسوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات سے غافل ہیں۔ جب ہم بھی غافل ہیں پھر ہم کس پارٹی میں کھڑے ہوں گے؟ پھر ہمارا شمار کون سے خاطر ہوگا؟ یہ صفت ان کی ہے، اللہ کی آیات سے غافل ہونا یہ فرعون اینڈ پارٹی کی صفت ہے، یہ ابو جہل اینڈ پارٹی کی صفت ہے، یہ نمرود اینڈ پارٹی کی صفت ہے، کافروں کی صفت ہے۔ لیکن اگر وہی بات ہمارے اندر بھی ہے پھر ہم کیسے کہیں گے ہم پارٹی کے نہیں ہیں؟ لیکن یہ علامت، ہر چیز علامت سے پہچانی جاتی ہے، نشانیت ہمارے اندر وہی والی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اللہ پاک اپنی آیات کی ہمیں معرفت اور پہچان نصیب فرمائے۔ اللہ